نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے. لبنا خالصا، خالص دودھ. سائغا للشاربین، آسانی سے اترنے والا پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم بناتے ہو ان سے شراب اور رزق اچھا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والی قوم کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ بنائے پہاڑوں سے گھر. ومن الشجر، اور درختوں سے. ومما یعرشون، اور اس سے جو بیلوں کی چھتیں چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہ کھائے ہر قسم کے پھلوں میں سے. فسلوکی سبل ربک ذللا، پس چلتی جائے تیرے رب کی سیدھی نرم راہوں پہ. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایسا شراب کہ مختلف ہیں رنگ اس کے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں. ثم یتوفاکم، پھر فوت کرے گا تمہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی علم والا قدرت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ النحل کا 9واں رکوع آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں یعنی آیت نمبر 65 میں عقلی دلیل ارشاد فرمائی اپنی قدرت اور وحدانیت پر کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر مردہ زمین کو زندہ کیا، اور سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج کے سبق میں مزید دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، جن میں سے پہلی دلیل جانوروں کے پیٹ سے خالص دودھ کا نکلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل پھلوں سے مختلف قسم کی چیزیں تیار ہونا ہے، اور تیسری دلیل شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد کا نکلنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، اگر غور کرو تو بڑی نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصا، خالص دودھ نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غور تو کرو نا، جانوروں میں عبرت تو حاصل کرو نا۔ گائے اور بھینس کا رنگ کیسا، چارہ جو اس نے کھایا وہ سبز، گائے کا رنگ بھینس کا رنگ کالا، چارہ سبز کھا رہی ہے، گوبر اور فضلہ بدبودار ہے، خون کا رنگ سرخ ہے، ان تمام کے بیچ سے سفید رنگ کا خالص دودھ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ دودھ کی دھاریں پلانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سائغا للشاربین، بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جاتا ہے پینے والوں کے لیے۔ دودھ اتارا اور تازہ تازہ دودھ اگر میسر آئے، اب تو ماشاءاللہ کٹے کو بھی مشکل سے ملتا ہے، ہمیں کہاں سے ملے گا، لیکن وہ جو ہے نا تازہ دودھ، سائغا للشاربین، بڑی مزیدار، بڑے لذت کے ساتھ حلق سے اتر جانے والا ہے پینے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے، فرماتے ہیں گوبر اور خون کا ذکر ہوا، گوبر پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے۔ گوبر کیا ہے جی؟ پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور خون جو ہے یہ پلیت ہے لیکن بدبودار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے گلاس میں، تیرے برتن میں، ان دو پلیتیوں کے بیچوں بیچ سے ہم نے سفید رنگ کا خالص دودھ نکالا۔ غور کرنا، اگر اس میں گوبر مل جاتا تو پیتا، اگر اس میں خون کا قطرہ گر جاتا تو پیتا، تو پورا گلاس ہی چھوڑ دیتا۔ فرمایا جب تو عبادت کے لیے آئے گا نا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دو پلیتیاں ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ شرک گوبر کی طرح پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری جو ہے یہ خون کی طرح پلیت ہے لیکن بدبودار۔ بظاہر بندہ سمجھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن ہے بدبودار کیونکہ نیت کسی اور کی ہوئی ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے جس طرح تیرے گلاس کے اندر دودھ میں گوبر مل جائے تو دودھ چھوڑ دیتا ہے، میں اللہ بھی عبادت میں شرک مل جائے تیری عبادت کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے تیرے دودھ کے اندر خون مل جائے تو دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی میری عبادت کے اندر بھی ریاکاری مل گئی تو میں عبادت کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو بھی اسی طرح خالص عبادت کر جیسے خالص دودھ تیرے رب نے تجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چلو ایک اور بات بھی غور کریں، چونکہ عبرت کی بات ہے، جانوروں میں غور کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رخ دیا ہے نا، آگے تو بندہ سوچتا جائے تو کتنی نصیحتیں ہیں اس میں، کہ گائے کو گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جتنے بھی جانور ہیں، بکری ہے، خصوصاً جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے اوپر آپ غور کریں کہ جب بھی ان کو پیشاب آتا ہے، کبھی مالک سے پوچھا ہے کہ جناب پیشاب کریں یا نہ کریں؟ جب آیا کر دیا، بعض دفعہ راستے میں کر دیا، گوبر کر دیا، لیکن دودھ جو ہے جو انسان کی خوراک ہے، آپ
بھینس کو باندھ کر چھوڑ کر چلے جائیں، اگلے دن آپ نے آنا تھا، شام کو دودھ دونے کے لیے آپ نہ آ سکے، دوسرے دن نہ آئے، تیسرے دن نہ آئے، حتیٰ کہ تھن پھٹ تو سکتے ہیں لیکن دودھ نہیں نکلے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری غذا کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ فرمایا سائغا للشاربین، بڑی لذت والا ہے، بڑی آسانی سے حلق سے اتر جانے والا ہے پینے والوں کے لیے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھنی ہو تو دیکھو ومن ثمرات، پھلوں میں دیکھو، النخیل والاعناب، کھجوروں کو دیکھو اور انگوروں کو دیکھو، تتخذون منہ سکرا، اس سے تم نشے کی چیزیں شراب وغیرہ بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ سکرن پہ سکر کہتے ہیں اس چیز کو جو مسکر ہو، نشہ آور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھجوروں اور انگوروں کا ذکر کیا تو ساتھ اس کا بھی ذکر کیا، چونکہ اکثر شراب کھجوروں اور انگوروں کے ہی بنتے تھے، انگور کا سب سے خالص شراب بنتا تھا۔ تو بعض مفسرین فرماتا ہے چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر بھی بیچ میں کر دیا۔ لیکن اگر غور بندہ کرے، دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ رزقاً حسنا اللہ نے الگ فرمایا ہے، سکر کو الگ فرمایا، ورزقاً حسنا، رزق حسنا میں سکر شامل نہیں ہے، شراب جو ہے وہ پاکیزہ رزق میں شامل ہے نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ پاکیزہ چیز شراب نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والی قوم کے لیے۔ باقی انگوروں اور کھجوروں کا نبیذ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیا کرتے تھے اور بڑی عمدہ چیز ہے، یعنی پانی کے اندر بھگو کر آپ رکھ دیں اور صبح جناب اس کے اندر وہ میوے شیوے بھی ملا لیتے ہیں، وہ بھی رکھ دیں، صبح جناب پی لیں، بہترین شربت ہے، طاقتور اور روح افزا شربت ہے۔ یہ جو ہمارے والا روح افزا ہے نا، یہ تو روح کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ وہ جو روح افزا ہے نا، جو قدرتی کھجورے جس میں ہوں اور پھر آپ صبح وہ پانی پئیں تو روح افزا یعنی صحت افزا ہے۔ خیر، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عقل والے غور کرتے ہیں اس نظام کا ضرور کوئی چلانے والا بھی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیسری قدرت کی نشانی دیکھنی ہو تو شہد کی مکھی کو دیکھو، اس کو دیکھو جی، شہد مکھی کو دیکھو۔ سورت کا نام سورۃ النحل ہے نا، شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتے ہیں اوحا، لفظی معنی وحی کی، تو وحی کا معنی ہوتا ہے القاء کرنا، دل کے اندر بات ڈالنا، جیسے سورۃ القصص میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو دودھ پلا بے فکر ہو کر۔ تو اس سے مراد وہ والی وحی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے مکھی کے پاس اور انہوں نے آ کے یہ بات کی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل میں القاء کر دیا، دل میں بات ڈال دی، جیسے آپ جی الہام کر دیا جی، جیسے آپ دیکھیں جی کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو دودھ پینے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ہر چیز کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انڈے کو دیکھو تو بالکل بند کمرہ ہے، ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے، اس میں سے جاندار برآمد ہوتا ہے، دو آنکھیں بھی اس کی ہیں اور چونچ بھی ہے اور سانس کا سارا نظام ہے، معدہ ہے، سب کچھ ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے، چیل میری دشمن ہے اور مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے۔ اتنے بند سے کمرے میں اتنی کاریگری کس نے کی اور اتنی پڑھائیاں کس نے کی ہیں؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کے کارنامے تو دیکھو نا، کس طرح جاتی ہیں، پھر رس چوس کر لے آتی ہیں، پھر کیسے چھتا بناتی ہیں، پھر یہ سارا نظام تو دیکھو نا۔ ارے اس کو کس نے سکھایا؟ تیرے رب نے سکھایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جانب یہ حکم بھی دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا،
کہ تم اپنا گھر پہاڑوں میں بنانا، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں بنانا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو لوگ بیل چڑھاتے ہیں، جیسے کدو کی بیل ہے، انگوروں کی بیل ہے، اس کے لیے چھتے بناتے ہیں، ان چھتوں کے بیچ میں تو اپنا گھر بنا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں میں نے شہد کی مکھی کو سکھایا وہیں جا کر وہ گھر بناتی ہے، جہاں شہد کی مکھی کو سکھایا وہیں جا کر گھر بناتی ہے۔ انسان کو سکھایا دوسرے کی زمین پہ گھر نہ بنانا، یہ باز نہیں آتا، یہ ایک باز نہیں آتا۔ کوئی ادھر سے دبایا، کوئی ادھر سے دبایا، کوئی اس کی جگہ پہ قبضہ کیا، اس کی پلاٹ پہ قبضہ کیا، وہ بیچ دیا اور پھر جناب سارا نظام چلا لیا۔ شہد کی مکھی نے اللہ کے نظام کو، اللہ کے حکم کو نہیں بدلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بیٹھے ہیں درس میں، بھی میں ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا، پھر سب کو شک پڑ جائے گا یہ وہی ہے۔ ان کا کوئی پلاٹ کا پہ نا کسی نے قبضہ کر لیا کہ جناب آگے کام نہ کرنے دے۔ انہوں نے مجھے کہا جی وہ خواہ مخواہ ایک بندہ تنگ کر رہا ہے جی، کوئی دعا کرو تاکہ جناب وہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم تو لگ گئے پھر دھڑا دھڑ دعا پہ، سمجھ آئی۔ وہ کوئی 2-3 سال بعد یاد آیا، میں نے پوچھا کہ یار وہ تمہارے پلاٹ کا کیا ہوا؟ کہ رہے وہ تو اللہ کا شکر ہے، وہ تو کب سے جناب معاملہ حل ہو گیا اور ہم نے ڈبل سٹوری مکان بھی بنا لیا اس پہ۔ وہ میں کہ جڑنے پترو مجھے تو بتاؤ، میں دعا تو بس کروں۔ پلستر سمیت جی کرایہ تو بھی لگ گیا۔ وہ میں کہ کم از کم مجھے تو بتاؤ، ہم دعا تو بس کرے۔ ہم تیسرا سال ہے جناب دھڑا دھڑ دعا پہ لگے ہوئی ہیں، آپ نے ہمیں دعا پہ لگایا اور مکان کرایہ پہ لگا دیا، یہ کون سا طریقہ ہوا جی؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف حکم بھیجا، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تو اپنا گھر پہاڑوں میں بنانا، درختوں میں بنانا، جو لوگ چھتیں چڑھاتے ہیں بیل کی ان میں بنانا، ثم کلی من کل الثمرات اور پھر جناب بیٹھ کے گھر میں ویلیاں روٹی نہیں توڑنی بلکہ کام پہ لگ جانا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات پھر جا کے پھلوں کو کھانا، پھلوں کا رس چوسنا، فاسلکی سبل ربک ذللا پھر اللہ کے نرم راہوں پہ چلتی ہوئی واپس چلی آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو راستہ تیرے رب نے متعین کیا ہے اسی راہ پہ چلتی چلتی واپس چلی آ۔ آج جو شہد کا کاروبار کرتے ہیں پوچھئے نا ان سے، شہد کی مکھی نے یہاں سے پانی پیا، شہد کی مکھی نے یہاں سے پھل کا رس چوسا، پھر وہ اڑ کر جاتی ہے، اسی اڑنے سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں اس کا چھتا اسی جانب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فصلوں کی سبول رب کی ذللا، جس راہ پر رب نے چلنے کا حکم دیا اسی راہ پہ چلتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے، اللہ کا امر لے کر آتی ہیں، پھلوں کا اور پھولوں کا اور پتوں کا رس چوستی ہیں، پھر راہوں پر چلتی چلی جاتی ہیں، پھر جا کر اپنے چھتے میں جا کر محنت شروع کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر اس کے پیٹ سے ایسا شراب نکلتا ہے، ایسا شربت نکلتا ہے، مختلف الوانہ رنگ اس کے مختلف ہیں، تم دیکھ کر پہچان لیتے ہو یہ بیری کا شہد ہے، یہ جناب پھلائی کا شہد ہے، یہ فلاں چیز کا شہد ہے۔ اور بعض علاقوں میں اور قسم کے پودے اور پھول ہوتے ہیں، وہاں شہد کا رنگ کسی اور طرح کا ہو جاتا ہے، مختلف الوانہ جیسے وہ پھلوں کا رنگ رس چوس کر آتی ہیں اسی طرح اس کے شہد کا رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس شربت کے اندر پھر تیرے رب نے شفائیں رکھ دی ہیں، فیہ شفاء للناس۔ لیکن ایک بات غور اس آیت پہ غور کریں کہ وہ جاتی ہے اور پھلوں سے رس چوس کر لاتی ہے اور پھر اس کے پیٹ سے شربت نکلتا ہے، پھر اس سے شہد بنتا ہے اور اس سے میں شفا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے کر دیا جاتا ہے کہ اسے زیادہ شہد نکالنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ خوراک مہیا کی جاتی ہے، چینی وغیرہ گھور کے کھلائی جاتی ہے شہد، تو وہ بھی خالص ہی ہے، ظاہر ہے اس نے اس چینی کو کھایا ہے اور پھر نکلا ہے۔ لیکن جو پھلوں کا ہے نا، جس کو جنگلی شہد کہتے ہیں،
اصل وہ چیز ہے جو باہر سے جائے اور وہاں سے رس چوس کر لائے اور پھر نکلے تو وہ خالص شہد ہے جس میں شفا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ ایک تو شہد کی، فیہ شفاء للناس، ایک بارش کے پانی کی، انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، اور نمبر 3 حق مہر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دے اور وہ اس کو خوشی سے واپس کر دے، وہ کیا کرے؟ بزرگ سارے پریشان ہو گئے تو ایک کام تو ہم سارے کو رہے سوائے راجہ صاحب نے، وہ حج پر اعظم، اس تو علاوہ تو ساری پریشانیاں۔ اب اگر بیوی کو دیا مہر اور اس نے کیا کر دیا؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ خوشی سے، اپنی رضا سے، دل سے تمہیں مہر واپس کر دیں تو وہ کھاؤ ہنیئا مریئا، خوشگوار ہاضمے دار، یعنی بہت بہترین چیز ہے، مزے سے کھاؤ اس کو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی خوش نصیب آدمی کو بیوی مہر واپس کر دے تو اس کو چاہیے کہ ان پیسوں سے شہد خرید لے۔ ان پیسوں سے کیا خرید لے؟ شہد خرید لے۔ اب یہ 2 پاکیزہ چیزیں مل گئیں۔ اس شہد کو بارش کے پانی میں مکس کرے اور پھر اس کو پیے تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ 3 برکت والی چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ جمع ہو گئی ہیں۔ اس لیے دعا کرو پھر اللہ خیر ہی کرے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اور آخری دلیل، واللہ خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ۔ ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت کرے گا۔ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَمِنکم مَن یرد الی ارذل العمر، تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں نکمی عمر کی جانب۔ اللہ اکبر، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، کل کام کاج کرتا تھا، اب کام کاج سے رہ گیا، کل واز تبلیغ کرتا تھا، آج اس سے بھی رہ گیا، کل اور بڑے لوگوں کے فائدے اور منافع کرتا تھا، آج سارے کاموں سے رہ گیا، بس چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، بالکل محتاج ہو کر پڑا ہوا ہے، خود چل نہیں سکتا، خود پھر نہیں سکتا، حتیٰ کہ بعد دفعہ کروٹ خود تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسی عمر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جناب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کرو جو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی آمین، اور ساتھ یہ بھی دعا کرو اللہ محتاجی سے بچائے۔ آمین۔ واقعی استاد جی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی، بالکل جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی اور پھر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ محتاجی سے بھی بچائے، اللہ اپنا محتاج کرے، ورنہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے دوسرے کو سنبھالنا، اولاد تھک جاتی ہے اور کسی پر کیا بندہ توقع رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمِنکم مَن یرد الی ارذل العمر، بعض تم میں سے ایسے بھی ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، لِکَیْ لَا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد سب کچھ بھول جائیں۔ پہلے بڑا عالم تھا، آج بیٹے کا نام بھی بھول گئے، آج بیٹے کو نہیں پہچان رہا، آج اپنے گھر کے بچوں کو نہیں پہچان رہا، لِکَیْ لَا یعلم بعد علم شیئا، بڑے بڑے ذہین لوگ بھول جاتے ہیں جی۔ ان اللہ علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، ساری قدرتوں والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ آخر دعوانا